اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی جو ویڈیو کلاسیں ہماری تھی اس میں ہم نے ولی محمد ولی دکنی کی 2 غزلوں کی تشریح کی اور کچھ مشقی سوالات بھی کیے۔ تو آج ہم خواجہ میر درد کی حالات زندگی اور خصوصیت کلام کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ کتاب کا پیج نمبر 120 نکالیں گے تو ہم یہ پہلے پڑھیں گے۔ حالات زندگی اور خصوصیت کلام، خواجہ میر درد۔ جن لوگوں نے اردو شاعری کو ترقی دے کر اسے بام عروج پر پہنچایا ان میں ایک خواجہ میر درد ہے۔ تو جن شعراء یا ادبا نے اردو شاعری کو ترقی دی یا اس کی ترقی کو بام عروج تک پہنچانے میں اپنا خاص کردار ادا کیا، ان لوگوں میں میر درد بھی شامل ہیں۔ ان کی کوششوں سے اردو شاعری نے بہت ہی ترقی کی۔ خواجہ میر درد 1721 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ تو خواجہ میر درد 1721 عیسوی میں دلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ان کا نام خواجہ میر اور درد ان کا تخلص تھا۔ خواجہ میر نام اور تخلص تھا، تو ان کا نام خواجہ میر اور تخلص درد تھا۔ یعنی کہ تخلص وہ نام ہوتا جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے اپنے شعروں میں استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب بھی فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ تو جو میر درد تھے ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے جو والد خواجہ محمد ناصر، ان کا تخلص اندلیب تھا، بڑے فارسی کے بہت اچھے شاعر مانے جاتے تھے۔ خواجہ میر درد نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ علمی اور ادبی ماحول تھا۔ تو خواجہ میر درد نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول علمی اور ادبی ماحول تھا، کیونکہ ان کے گھر میں بھی ادبی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ ان کا جو والد صاحب تھا وہ بھی ایک مانا ہوا شاعر تھا جو کہ زیادہ تر فارسی میں لکھا کرتا تھا۔ تو اس ماحول میں میر درد نے اپنی آنکھ کھولی۔ خود ان کے گھر میں بڑے بڑے مشاعرہ ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے گھر میں بڑے بڑے شاعر آ کر مشاعرے کرتے تھے۔ تو اس ماحول میں میر درد بڑے ہوئے، جن میں نامور شعراء اپنا کلام سناتے تھے۔ ان مشاعروں میں ملک کے بڑے نامور جو مشہور شعراء تھے وہ اپنا کلام سناتے تھے۔ درد کا بچپن اسی علمی اور ادبی فضا و ماحول میں گزرا جس کا انہوں نے براہ راست اثر قبول کیا۔ تو میر درد کا بچپن اسی علمی اور ادبی ماحول میں گزرا، تو ان کے اس ماحول میں رہنے سے انہوں نے اس کا اثر قبول کیا اور وہ علمی ادبی ماحول میں رہ کر اسی میں گل مل گئے۔ اس طرح بچپن ہی سے ان کے شعر و شاعری کا شوق پیدا ہو گیا اور خود اپنے والد کے شاگرد ہوئے۔ تو اس طرح ان کے بچپن ہی سے شعر و شاعری میں ان کا شوق پیدا ہوا۔ کن کا؟ میر درد کا۔ اور وہ اپنے والد کے شاگرد ہوئے۔ جو ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب تھے تو وہ ان کے شاگرد ہو گئے۔ تو وہ اپنے کلام کا ان سے اصلاح کروایا کرتے تھے۔ شاعری و تصوف، علم و دینداری بزرگوں کے ورثے میں ملی تھی۔ تو شاعری، تصوف، علم اور دینداری ان کو اپنے بزرگوں سے ورثے میں یعنی وراثت میں ملی تھی۔
15 برس کی عمر میں ایک رسالہ احکام صلات تحریر کیا۔ تو ان کی عمر میر درد کی 15 ہی سال تھی جب اس نے ایک رسالہ احکام صلات تحریر کیا، جس سے مذہبی اور علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس رسالے کی وجہ سے ان کو یعنی میر درد کو مذہبی اور علمی حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ میر درد ایک دیندار اور قناعت پسند انسان تھے۔ جو میر درد تھے وہ ایک دیندار اور قناعت پسند انسان تھے۔ اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ تھا کہ دلی برباد ہوئی اور تمام اہل فن اور اہل کمال دوسری جگہ رخ کیا۔ تو وہ ایک دیندار اور قناعت پسند انسان تھے۔ جب دلی برباد ہو گئی یعنی کہ دلی کو تہراج کیا گیا، تو اس زمانے میں اہل فن اور اہل قلم نے دلی سے فرار ہو گئی اور دوسری جگہ کا رخ کیا، مگر آپ نے دلی میں ہی رہے، آپ دلی میں ہی رہے اور مزاج یہ خصوصیات ان کی شاعری میں پوری طرح جلوہ گر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا جلوہ غالب ہے۔ تو جو ان کی شاعری ہے اس میں عشق حقیقی کا جلوہ غالب ہے، زیادہ تر عشق حقیقی ان کی شاعری میں ملتا ہے، اور عشقی مزاج ان کے کلام میں تقریباً نایاب ہے۔ تو عشقی مزاجی ان کے کلام میں بہت ہی کم مل رہا ہے۔ ان کی زندگی کا سفر 1775 عیسوی میں دلی میں ختم ہوا۔ تو میر درد نے 1775 میں اس دنیا فانی سے کوچ کیا، اور ان کو دلی میں ہی دفن ہوئی اور ان کو دلی میں ہی دفن کیا گیا۔ تو ان کے کلام کی خصوصیت، درد غزل گوئی میں ایک انفرادی رنگ رکھتے تھے۔ جو میر درد تھے تو غزل گوئی میں ان کا الگ ہی رنگ تھا، وہ دوسرے شعراء سے مختلف تھی۔ ان کی غزلیں صاف ستھری اور سادہ مگر شگفتہ اور مترم ہیں۔ تو جو ان کی غزلیں ہیں وہ صاف ستھری اور سادہ اور شگفتہ ہیں۔ اختصار ان کی غزلوں میں نمایاں خصوصیت ہے اور چھوٹی بحر میں لکھی گئی ہیں۔ تو ان کی جو غزلیں ہیں وہ چھوٹی بحر میں لکھی گئی ہیں، جن کا بحر بالکل چھوٹا ہے۔ درد کے لہجے میں حد درجہ متانت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ تو درد کے لہجے میں حد درجہ متانت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ خیالات کی پختگی اور پاکیزگی ان کے کلام میں خاص صفات ہیں۔ تصوف کا رنگ ان کی شاعری میں غالب ہے۔ تو تصوف کا رنگ جو ہے ان کی شاعری میں زیادہ تر غالب ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے متعلق فرماتے ہیں کہ تصوف پر جیسا انہوں نے کہا اردو میں آج تک کسی نے نہیں کہا ہے۔ تو عشق مزاجی ان کے کلام میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ درد کا کلام کم ہے مگر اعلیٰ پائے کا ہے۔ تو اس طرح سے میر درد کا یہ جو حالات زندگی اور ان کی خصوصیات کلام تھی ایک اختتام پذیر مکمل ہوا۔ تو اگر آپ پیج نمبر 119 نکالیں گے تو ہمیں کچھ مشقی سوالات اس میں کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمیں، اگر آپ دیکھیں گے درجہ ذیل لفظوں کی ضد لکھیے۔ اس میں ہے بے وفائی، اس کا وفا داری آئے گا۔ تو دوسرا ہے مغرور، اس کو عاجز، اس کی ضد ہے عاجز۔ قرار، بے قرار۔ سحر، شام۔ مفلسی، امیری۔ اور نمبر 5 ہمارا خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پورا کیجیے۔ تو غزل کے لغوی معنی ہیں ڈیش ڈیش سے متعلق باتیں کرنا۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ تو اس کا دوسرا ہے غزل کے پہلے شعر کو ڈیش ڈیش اور آخری شعر کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں۔ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ حسن مطلع میں ولی دکنی کی سی تکنیک برتی جاتی ہے۔ تو اس کا اور ایک خالی جگہ ولی ڈیش ڈیش کے نام سے مشہور ہوئی۔ ولی محمد ولی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ولی کا سن ولادت ڈیش ڈیش ہے۔ ولی کا سن ولادت 1667 عیسوی ہے۔ تو
اس کے بعد ہے ذیل شعر کے بحالہ شاعر تشریح کیجیے. ہے جدائی زندگی ہے جدائی میں زندگی مشکل آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر. دوسرا شعر ہے کیوں نہ ملنا یہ صنم ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے. جو پہلا شعر ہے جدائی میں زندگی مشکل آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر. تو یہ ولی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہاری جدائی میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے. میں تم سے دور رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، اس لیے دوری ختم کر دی اور میرے پاس آ جا تاکہ میں زندگی جینے کے قابل ہو سکوں. تو دوسرا شعر کیوں کر ملنا صنم ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے. تو اس شعر میں ولی محمد ولی فرماتے ہیں کہ میں کیسے اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ دوں، کیونکہ اس کی محبت مجھے ایسا کرنا نہیں دیتی. گویا شاعر اپنے محبوب کی محبت میں اس طرح مبتلا ہو گیا ہے کہ اب اس سے دور نہیں رہ سکتا ہے. تو اس طرح سے ان دو اشعار کی ہم نے تشریح کر دی. تو اس طرح یہ جو ولی محمد دکنی کا جو دو غزلیں ہم نے پڑھی تو ان کے مشقی سوالات بھی ہم نے مکمل کیے. تو اب آپ ولی محمد دکنی کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں کی ادبی خدمات کو قلم بند کیجیے. تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے آج یہ مکمل کیا. پہلا جو ولی محمد دکنی کے دو غزلیں تھیں ان کی مشقی سوالات. تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم میر درد کی غزلیں پڑھیں گے. باقی وسلام.